بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ آگے کے مسائل انشاءاللہ آسان ہیں. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھ پر زکوٰۃ کب فرض ہوگی، میرے کس مال پہ فرض ہوگی، کس مال پہ نہیں ہوگی، کون سے قرضے بنا ہوں گے، کون سے نہیں ہوں گے. اب آسان ہے. کس وقت ادا ہو، کب دینا ہے. آپ دیکھیے، صاحب نصاب بننے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا جائز نہیں ہے. ایک آدمی صاحب نصاب نہیں بنا، اس کو اندازہ ہے کہ ایک مہینے کے بعد جو ہے نا میرے پاس مال آ جائے گا، ابھی یہ مستحق مجھے نظر آ رہا ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ ایسا ہے جیسا کہ ابھی نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوا اور آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا. نمبر 2، صاحب نصاب بننے کے بعد سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دینا جائز ہے. آپ صاحب نصاب بنے تھے 23 رجب کو، حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ رمضان آ گیا اور آپ نے دیکھا کہ کوئی مستحق مجھے مل رہا ہے، ابھی آپ کا سال پورا نہیں ہوا، آپ پہلے سے ہی زکوٰۃ نکالنا چاہیں تو دے سکتے ہیں. تیسری بات، صاحب نصاب بن جانے کے بعد سال مکمل ہوتے ہی فوراً زکوٰۃ دے دینا یہ بہتر ہے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اور چوتھی بات، سال مکمل بھی ہو گیا، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آئندہ سال آ گیا تو پھر یہ تاخیر اب یہ گناہ کا باعث بنے گی. آپ کو آئندہ سال آنے سے پہلے جو واجب زکوٰۃ ہے وہ ادا کرنی چاہیے. اگر نہیں کی اور دوسرا سال بھی گزر گیا تو گناہ بھی ہوگا. اب یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ سوال حل ہو گیا، زکوٰۃ مجھ پہ واجب ہے، میں ادا کب کروں. اب ایک سوال آپ کو پیدا ہوگا، میں زکوٰۃ میں کیا کیا دے سکتا ہوں، کیا کیا چیزیں میں کسی کو زکوٰۃ میں دے سکتا ہوں. تو پہلی بات، نقدی، جس ملک کی ہو، جس شکل میں ہو آپ دے سکتے ہیں. نمبر 2، آپ نقدی سے کوئی چیز خرید کر بھی دے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یار یہ آدمی ہے، اس کو دواؤں کی ضرورت، تو میں اگر اس کو پیسے دوں گا تو یہ ادھر خرچ کر دے گا. آپ نے دوائیں خریدی اور خریدنے کے بعد اس کی ملکیت میں دے دی. اچھا، یہ مسائل آگے بھی آئیں گے، یہ بھی کر سکتے ہیں. تیسری چیز، آپ وہ اشیاء، مثلا کے اوپر آپ کے یہاں تجارتی سامان ہے، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، تو آپ زکوٰۃ میں کپڑا بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ میں کیا دے سکتے ہیں؟ کپڑا بھی دے سکتے ہیں. جس چیز کا بھی آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ بیائی وہی چیز غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، البتہ اس میں انسان کو ہیلوں سے بچنا چاہیے. خراب مال جو بک نہیں رہا، چلو اس کو زکوٰۃ میں کیا کر دیں، زکوٰۃ میں نکال دیں. اچھا، زکوٰۃ میں نکالیں گے تو پھر اس کی کون سی قیمت معتبر ہوگی؟ وہی جو مارکیٹ والی ہوگی. ردی اور خراب چیزوں کی وہی قیمت لی گئی. ایک صاحب بڑا ہیلا کر کے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ میرا خراب مال ہے، اس میں بڑا نقصان ہو جائے گا، یار کوئی حل بتاؤ. تو اگر میں ہی اس کو خرید لوں زیادہ اس میں، پھر میں اس کو زکوٰۃ میں دے دوں، میں اس کو خرید لوں یعنی اپنے بڑے اس ریٹ میں، موجودہ ریٹ میں، اور پھر میں اس کو کیا کر دوں، زکوٰۃ میں دے دوں، یہ بھی نہیں. اچھا، کتنے مسئلے حل ہو گئے. کب زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، زکوٰۃ میں آپ کیا دے سکتے ہیں. اگلا سوال آپ کو پیدا ہوگا، میں زکوٰۃ میں کسی مستحق کو کتنا دے سکتا ہوں. بہت غور سے سنیے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقروض ہوتے ہیں، تو اگر کوئی مستحق مقروض ہے تو آپ اس کو یکمشت اتنی رقم دے دیں جس سے وہ اپنا قرضہ ادا کر لے، یا قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس بقدر نصاب نہ بچے. یہ جائز. یہ بات سمجھ میں آ گئی. 1,00,000 روپے قرضہ ہے کسی کا، آپ 1,00,000 زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. بس اتنا ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کے بعد جو رقم اگر بچے تو وہ اتنی نہ بچے کہ وہ کتنی ہو جائے، نصاب کے بقدر ہو جائے. ایسا کرنا اچھا. مستحق ہے، صاحب بیوی بچوں والا ہے، ایسے شخص کو آپ کتنی رقم دے سکتے ہیں. اگر کوئی مستحق بال بچوں والا ہے تو اس کو یکمش اتنی رقم دے دیں کہ اگر اس کے بال بچوں پہ تقسیم کریں تو کوئی بھی صاحب نصاب نہ بنے. مستحق حاجت مند، کسی مستحق کو بنیادی انسانی ضروریات کی وجہ سے یکمش اتنی رقم دینا اپنی ضرورت پوری کر دے. ایک آدمی ہے، اس کے مکان کا، اس کی ضرورت ہے، اس کے مکان کا کرایہ ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنی رقم دے دیں، یا اس کو اپنے لباس کے لیے یا علاج کے لیے
کچھ رقم چاہیے تو اس کی ایک خاص ضرورت اور حاجت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جتنی رقم آپ دینا چاہیں. اور ایک آدمی میں یہ والی جہتیں نہیں ہیں، وہ مقروض نہیں ہے اور کوئی خاص حاجت نہیں، مستحق ہے. بس مستحق کا مطلب یہ کہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے. اس کو کتنا دے سکتے ہیں؟ تو بس اتنا دے دیں آپ اس کو کہ وہ خود صاحب نصاب نہ بنے، یہاں تک بلا کراہت جائز ہے. اور اتنا دے دینا کہ وہ صاحب نصاب بن جائے تو پھر اس میں تھوڑی سی کراہت آ جاتی. ہاں تو جس نے اگر اکٹھا دیا، اکٹھی ایک رقم دے دی اور وہ صاحب نصاب بھی بن گیا، اس وقت تک تو جائز ہے، لیکن بننے کے بعد اب نہیں دے سکتے. ہاں بس ملکیت ہو گئی نا، مخصوص کرنے سے نہیں. یعنی ہاں یہ ہبہ کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر میں کسی کو ہبہ کروں بھائی یہ میں تم کو کپڑا دے رہا ہوں لیکن تم ہی پہننا، اس سے کوئی مخصوص ہوتا نہیں، اس شرط کو پورا کرنا ضروری نہیں. اچھا جی، یہ ان سوال کے جوابات آپ دیں گے. صاحب نصاب بننے سے پہلے آپ نے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ نہیں ہوئی. صاحب غلط ہو تو بتائیں. صاحب نصاب بننے کے بعد سال گزرنے سے پہلے آپ نے دے دی. صاحب نصاب بننے کے بعد سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کر دی، صحیح ہے. زکوٰۃ میں کتنا دے سکتے ہیں؟ مستحق مقروض کو اتنی رقم دینا جس سے وہ اپنا قرضہ ادا کر لے، جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے. مستحق اہل و عیال کو اتنی رقم دینا کہ وہ بچوں میں سے کوئی صاحب نصاب نہ بنے، جائز ہے. مستحق کو اتنی رقم دینا کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، جائز تو ہے لیکن اس میں مناسب نہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ کب آپ زکوٰۃ دیں گے، اور کیا آ گیا، کس مال سے دیں گے، کتنی مقدار دیں گے. اب یہ ایک ہے آخری بات کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے اس کے لیے کیا شرطیں ہیں، سامنے والا کون ہو. تو یہ 6 باتیں ہیں، بس اس کو بہت غور سے سمجھ لیجیے. آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہو جائے، آپ جس کو دے رہے ہیں وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، اس کے لیے کتنی باتیں؟ 6 باتیں آپ کو اور کرنی ہوں گی. نمبر 1، مصرف ہو. قرآن نے جو مصرف بتا دیے یہ ان میں سے تفصیل آگے آ رہی ہے. اچھا اس کو دہرائیے گا، یاد بھی کریے گا. نمبر 2، یہ ڈاکٹر صاحب آپ سنیے، تملیک، مالک بنا کر دیں، جس کی وضاحت آگے آئے گی. نمبر 3، بغیر عوض کے دیں. نمبر 4، نیت، زکوٰۃ کی نیت سے دیں، بولنا شرط نہیں ہے، آگے تفصیل آئے گی. نمبر 5، اندازے سے نہیں، حساب سے پوری دیں. اور نمبر 6، آپ کو یقین ہو کہ ہاں میں نے پوری دے دی، شک شبے میں نہیں، پتہ نہیں میں نے دی نہیں دی، پتہ نہیں میں نے دی. یہ 6 باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ دہرائیں. زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے صحیح، اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 6. نمبر 1، زکوٰۃ مصرف میں دی گئی ہو. نمبر 2، مالک بنا کے دی گئی ہو. نمبر 3، بغیر عوض کے دی گئی ہو. نمبر 4، زکوٰۃ کی نیت سے دی ہو، یوں ہی اٹھا کے نہ دی ہو. نمبر 5، حساب سے پوری دی ہو. اور نمبر 6، یقین. اس کی 6 باتوں کی ہم تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ ختم. پہلی بات ہم نے یہ پڑھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے مصرف میں دیں. مصرف کون ہے؟ فقراء، مسکین، مقروض، مسافر، عاملین زکوٰۃ. اب ان کی تشریح آگے آ رہی ہے. فقراء مسکین سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اب آپ کو وہ 4 نصاب یاد آ رہے ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا 4 قسم کے نصاب ہیں. کون لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ وہی فقیر ہیں جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. وہ کون ہے؟ اب فقیر کون ہوا؟ آپ نے پڑھا تھا کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ضرورت سے زائد سامان نہ ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. فرق سمجھ رہے ہیں؟ 4 نصاب تھے نا. کچھ لوگوں کے لیے مانگنا بھی جائز. وہ کون تھے؟ ایک دن رات کا کھانا بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے مانگنا تو جائز نہیں، کوئی دے دے تو لینا جائز. کون لوگ تھے؟ ایک دن رات کا کھانا موجود ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس
اتنا سونا اتنا چاندی نقدی نہیں ہے. اور ایک بات اور، ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں. بھائی اگر ضرورت سے زائد سامان ہے تو تم اس کو بیچ کے اپنی ضرورت پورے کرو. شریعت اتنی خوددار انسان کو بناتی ہے کہ اگر تمہارے پاس ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے تو تم اس کو بیچو اور اس کو بیچ کے اپنی یہ ضرورت کیا کرو، پوری کرو. وہی مارکیٹ ویلی. ہاں وہ آگے آ رہا ہے، بتاتا ہوں. ضرورت سے مراد انسان کی وہ ضروریات ہیں جس کے بغیر انسان ہلاکت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو. مثلا رہائش، مکان، نان نفقہ، کپڑے، حفاظت کے لیے اسلحہ. بعض چیزیں ایسی بھی ہیں ضروری سامان میں شامل ہیں جن کا براہ راست انسانی زندگی کو ہلاکت سے بچانے سے تعلق نہیں، جیسے قرض اور آلات صنعت، حرفت، گھر کا سامان. اچھا یہ ایک بہت اہم اصول ہے. نابالغ بچہ یہ اصول آپ ذہن میں رکھیے گا، بہت آسان ہوگا. نابالغ بچہ بچی باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے مالدار سمجھے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی کسی کے مالدار ہونے سے مالدار نہیں سمجھا جائے. اچھا لوگ مسائل پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ میں ایک صاحب کو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہوں، میں سمجھے یعنی ان کی بیوی کے پاس بہت سارا مال، یا میں کسی خاتون کو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہوں، وہ تو غریب ہیں لیکن شوہر جو ہے وہ مالدار ہے. تو ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، بہت اچھی طریقے سے ساری باتیں یاد ہو جائیں گی آپ. نابالغ بچہ اور بچی باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے وہ بھی مالدار سمجھے جائے. لہذا کسی نابالغ بچے بچی کا باپ ماں نہیں مالدار ہے تو آپ اس نابالغ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ کوئی کسی کی وجہ سے نہیں سمجھا جائے گا، ہر ایک کی اپنی ملکیت دیکھی جائے گی. اب میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں. امیر باپ کے غریب بالغ بچے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ امیر باپ کے غریب بالغ بچے دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ کوئی کسی کی وجہ سے امیر نہیں بنتا، صرف ایک نابالغ بچہ باپ کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے. اچھا دوسرا سوال، امیر بیٹے کے غریب باپ کو دے سکتے ہیں؟ بیٹا امیر ہے، باپ بہت غریب ہے، دے سکتے ہیں آپ؟ دے سکتے. میں نے کہا نا کوئی کسی کی وجہ سے مالدار نہیں شمار ہوگا، ہر ایک کا اپنا ذات دیکھا جائے گا. صرف ایک نابالغ بچہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں اس کا باپ مالدار تو نہیں ہے. میری بات ہے، کسی نابالغ بچے کو اگر یا بچی کو آپ زکوٰۃ دیں، صرف اتنی تحقیق کر دیں کہ اس کا باپ مالدار تو نہیں. باقی کسی غریب کو دیتے وقت کسی بات کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا ایک اور سوال، امیر ماں کے غریب نابالغ بچے کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے. میں نے کہا کہ صرف باپ. اچھا یہ بتائیے امیر شوہر کی غریب بیوی کو دے سکتے ہیں اور امیر بیوی کے غریب شوہر کو دے سکتے ہیں؟ سب دے سکتے. ہر ایک کی غربت اس کی ذات میں دیکھی جائے گی. صرف ایک نابالغ بچے کی غربت کے بعد یہ بھی تحقیق کرنی ہوگی کہ کہیں اس کا باپ امیر تو نہیں ہے، باقی کسی میں نہیں تحقیق کرنی. جی آگے آ رہے ہیں. عاملین زکوٰۃ، وہ اہلکار جو حکومت اسلامیہ کی طرف سے زکوٰۃ اور عشور وصول کرنے پہ مامور ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. البتہ مدارس اور دیگر اداروں کے جو سفیر ہوتے ہیں وہ اس میں شمار نہیں ہوتے. مقروض، جو مقروض نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر نقدی مال تجارت یا اتنی قیمت کا ضرورت سامان کا مالک نہیں، یا نصاب کا مالک ہے لیکن وہ اگر قرضے میں دے دے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، اس کو بھی دے سکتے. یہ نہیں پتا. مسافر، ایک مسافر ہے، اس کو اپنے علاقے میں تو اس کے پاس مال ہے لیکن جس ملک میں ہے وہاں اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو آپ اتنے پیسے دے دیں کہ جس سے وہ اپنی سفر کی ضروریات پورے کر کے وطن واپس آ جائے، اور وطن اگرچہ اپنے وطن میں اس کے پاس نصاب کے برابر. جو شخص صرف فقیر ہو اس کے لیے حاجت سے زیادہ لینا بھی درست ہے بنسبت مسافر کے. مسافر کو صرف اتنا لینا چاہیے جتنے سے وہ گھر آ جائے اور پھر اپنا اس کے پاس. اچھا ایک بات اور سمجھیے، یہ آپ کو میں نے زکوٰۃ کے مصرف بتا دیے، فقیر بھی ہے، مقروض بھی ہے، عاملین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں. جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ان سب کو دینا شرط نہیں ہے کہ مثلا اس سال کی آپ زکوٰۃ دیں تو کچھ فقیروں کو دیں، کچھ مسافروں کو دیں، کچھ مقروضوں کو دیں، ایسا کوئی شرط. ایک کو دے سکتے، کوئی مقروض مل گیا ساری اس کو دے دی، یہ ہو جائے گی.
ان لوگوں کو, اچھا لوگ یہ مسئلہ پوچھنے, ہاں ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہم نے پڑھا تھا کہ فقیر کو دی جا سکتی ہے, تو پھر مالدار کو, ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان ہونا شرط ہے, غیر مسلم کو لیکن نفلی صدقات دیے جا سکتے. اب وہ بات آ گئی جو آپ پوچھ رہے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا, بہت اچھی طریقے سے آپ کو فائدہ ہوگا. ذرا سمجھیے, 3 باتیں ذہن میں رکھیں. اپنے اصول سے مراد کیا ہوتا ہے؟ باپ, دادا, پردادا, اوپر تک. اپنے فروع سے مراد ہوتا ہے بیٹا, پوتا, پڑپوتا, یہ سب نیچے تک. اور باپ کے ساتھ ماں بھی لگا لیں, ماں. بس اصول, فروع, اور بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے, باقی سب کو دے سکتے. اب لوگ پوچھتے میں اپنی بہن کو دے سکتا ہوں, میں اپنی بھانجی کو دے سکتا ہوں, میں پھپھی کو دے سکتا ہوں, میں چچی کو دے سکتا ہوں. کیا ذہن میں آ گیا؟ 3 باتیں ذہن میں رکھیے. اپنے باپ, دادا, پردادا, ماں, اوپر تک, اور نیچے جو آپ کے ہیں بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, نیچے تک, اور بیوی شوہر, شوہر بیوی. اس کے علاوہ ہر ایک کو زکوٰۃ, ہر غریب کو کیا دی جا سکتی ہے؟ یہ سمجھ میں آ گیا. اور بنی ہاشم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد, ان کو زکوٰۃ. بنی ہاشم میں کون آتے ہیں؟ سید سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ کی اولاد, حضرت عقیل ان کی اولاد, حضرت جعفر کی اولاد, حارث ابن عبد المطلب ان کی اولاد, حضرت علی رضی اللہ کی اولاد. ان کی اولادیں یہ ان کو نہیں بنی ہاشم کہلاتی ہیں. ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جس شخص کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ گناہوں کے کام میں خرچ کرے گا, اس کو نہ دیں زکوٰۃ, ورنہ گناہوں میں تعاون شمار ہوگا. اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں, یہ بہت اہم سوال ہے, بہت غور سے سنیے گا. مستحق سے تحقیق کرنا کیا یہ ضروری ہے؟ مستحق سے تحقیق کرنا یا فارم بھروانا یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں. کوئی کرتا ہے تو کر لے, جائز ہے, ضروری نہیں. ضروری کیا چیز ہے؟ صرف ایک بات ضروری ہے, بہت غور سے سنیے گا. مسئلہ کسی طریقے سے آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے, یقین کہہ رہا ہوں, یا غالب گمان ہو جائے, یہ ضروری ہے. اگر آپ تردد میں ہیں, برابر ہے, شاید ہو شاید نہ ہو, نہیں دے, اگر آپ نے دیا تو صحیح نہیں. آپ کے دل کا غالب گمان نہیں بھائی, اب وہ غالب گمان کس طرح سے بھی ہو جائے. غالب گمان اس کے گھر کے حالات دیکھ کے ہو جائے, غالب گمان کسی سچے آدمی کی خبر دینے سے ہو جائے, غالب گمان اسی سے آپ نے پوچھا اور اس نے بتا دیا, آپ کو پتہ چل گیا ہاں سچ کہہ رہا ہے, اس سے ہو جائے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ شرط کیا چیز ہے؟ کہ آپ کے دل کا یقین ہو جائے کہ ہاں یہ مستحق ہے, وہ جس طرح سے بھی ہو جائے, یا پھر آپ کو کیا ہو جائے؟ غالب گمان. اب لوگ عجیب سے سوال کرتے ہیں, یہ ہم کیا کریں, ہم نے تو دیکھا نہیں, فلاں نہیں کیا. بھائی آپ اس کے لیے جتنا کر سکتے ہیں آپ کریں. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا دل زکوٰۃ ہے, آپ اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں, اب وہ جس طریقے سے بھی آپ معاملات کریں. اچھا غالب گمان, اچھا یہ بھی بہت اچھی طرح سمجھ لیں, جب آپ کو غالب گمان ہو گیا, اس کے بعد آپ نے دے دی, بعد میں پھر کچھ اور بھی نکلا, بعد میں پتہ چلا نہیں یہ فراڈیا تھا, پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو. لیکن غالب گمان سے پہلے آپ نے دے دی, ابھی تک آپ کے دل میں غالب گمان نہیں ہوا تھا, بس آپ نے کہا یار چلو نمٹا دو, تو پھر نہیں. اچھا اب بعض لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ہماری زکوٰۃ افضل ترین جگہ پہ لگ جائے, تو یہ تقریباً بڑی, اس کو غور سے سنیے گا. افضل کس کو ہے زکوٰۃ دینا؟ مستحق مقروض کو زکوٰۃ دینا غیر مقروض سے افضل ہے. 2 مستحق ہیں, ایک مستحق ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ بھی کسی کا نہیں. ایک مستحق ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پاس الٹا مقروض ہے, تو کس کو افضل ہے؟ مستحق رشتہ دار کو دینا غیر رشتہ دار سے افضل ہے. پھر رشتہ داروں میں بھی قریبی رشتہ دار کو دینا دور کے رشتہ دار سے افضل ہے. زیادہ حاجت مند کو دینا کم حاجت مند سے افضل ہے. نیک پرہیز مستحق کو دینا گناہگار مستحق سے افضل ہے. ایسے مستحق کو دینا جس سے مسلمانوں کو زیادہ نفع ہو دیگر سے افضل. ایک ہے بیچارہ دین کی خدمت میں بھی لگا ہوا ہے اور مستحق بھی ہے, اس کو دیں گے آپ, دونوں کام ہو جائیں گے. عام حالات میں اپنے شہر والوں کو زکوٰۃ دینا دیگر شہر والوں سے افضل ہے. عام حالات, بس اوقات ہنگامی حالات ہوتے ہیں, کوئی زلزلہ آ گیا, سیلاب آ گیا, کہیں اور مسلمان ہیں, تو پھر الگ بات ہے.
جس مستحق میں کئی جہتیں ہوں وہ افضل ہے ایک جہت، اور ایک شخص ہے وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مقروض بھی ہے، مستحق بھی ہے، حاجت مند بھی ہے، اس میں کئی ساری جہتیں ہو گئی، اس کو دینا زیادہ افضل ہوگا بنسبت جو ایسے ایک سے جو ایسا نہیں ہے۔ دارالاسلام والے کو زکات دینا دارالکفر والوں سے افضل ہے، دینی مدارس کو زکات دینا رفاہی اداروں کی بنسبت افضل ہے۔ یہ ایک شرط ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ عرض کر دیا کہ کن لوگوں کو زکات دینا ہے، تو کیا بات آ گئی؟ فقیر ہو، مسکین ہو، اور وہ فقیر اور مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس نصاب کے بقدر سونا چاندی نہ ہو اور ضرورت سے زائد اتنی چیزیں بھی اس کے پاس نہ ہو کہ اگر اس کو بیچے تو 52.5 تولہ چاندی۔ یہ آ گیا۔ اگلی بات تملیک، غور سے سنیے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اس سے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت درست ہوگی کہ جب آپ نے کسی کو مالک بنا کر دیا ہو۔ اگر آپ نے مالک بنا کے نہیں دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسی جگہ زکوٰۃ دینا جہاں کوئی، مثال کے طور پہ آپ نے زکوٰۃ کی رقم مسجد میں ڈال دی، تو مسجد تو کوئی انسان نہیں ہے نا کہ وہ مالک بن جائے، اور جو کمیٹی ہے وہ مالک تھوڑی ہے اس کی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یا فرض کر لیجئے ایک آدمی ہے، ایک غریب آدمی کا انتقال ہوا، آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے تجہیز اور تکفین کر دی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کیونکہ میت نے کوئی اپنے ہاتھ میں لیا تھوڑی نہیں ہے، نہیں ادا ہوگی۔ زکوٰۃ کی رقم یا چیز اس کو مالک بنائے بغیر صرف استعمال کے لیے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک دیغ بنائی اور غریبوں کو بلایا اور کھا لو کھانا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس کو مالک بنانا نہیں کہتے، یہ اس کو کہتے ہیں استعمال کے لیے دینا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ جس کو بھی آپ دیں وہ کس حیثیت سے دیں؟ مالک بنا کے دیں۔ اچھا، کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2، مستحق کو دیں، مالک بنا کے دیں، اور بغیر عوض کے دیں۔ بغیر عوض کے کیا مطلب؟ ایک آدمی یوں کرے کہ ملازمین کی تنخواہیں زکوٰۃ سے ادا کر دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ آپ نے مستحق، اگرچہ وہ مستحق ہو، مستحق ہے، آپ مالک بنا رہے ہیں لیکن مفت میں نہیں بنا رہے، زکوٰۃ مفت میں ہونی چاہیے، کسی عوض میں نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم کے بعد بھی مستحق سے کسی عوض کا مطالبہ نہ کیا جائے، ہم تم کو زکوٰۃ دے دیں گے، تم اس کے بدلے میں ہمیں یہ دینا، کوئی خوشی سے ہدیہ دے دے تو الگ بات۔ آخری بات، چوتھی شرط، زکوٰۃ کی نیت سے دینا۔ اچھا، یہ بھی لوگ بہت وہ ہوتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، نیت دل میں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت صحیح، یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کی زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی جب آپ زبان سے بولیں یہ میں تم کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا یہ عیدی رکھ لو، آپ نے کہا یہ ہدیہ رکھ لو، اور دل میں یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ مستحق ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے، تو کیا لکھا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک، اچھا بسا اوقات آپ خود زکوٰۃ نہیں دیتے، اور سے سنیے گا، بلکہ آپ کسی کو کہہ دیتے یار میری زکوٰۃ دے دینا، تو آپ مالک موکل ہوئے، وہ وکیل ہوا، تو نیت کس کی معتبر ہوگی؟ اس کی یا آپ کی؟ موکل کی ہوگی، یعنی اصل مالک کی ہوگی۔ اگر فرض آپ نے دیتے وقت نیت کی تھی تو ادا ہو جائے گی، اگرچہ جس وقت وہ دے رہا تھا اس وقت اس نے نیت نہیں کی۔ اچھا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا۔ یہ جو ہم نے پڑھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ نیت ہو، تو نیت کب ہو؟ تو 2 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ ہونا شرط ہے۔ آپ 23 تاریخ کو آپ کا سال پورا ہوتا ہے، اب آپ حساب کتاب کرنے بیٹھے، اب آپ کے حساب کتاب میں آیا کہ میرے اوپر 1 لاکھ کی زکوٰۃ ہے، اب آپ نے کیا کیا؟ وہ 1 لاکھ کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے پاس الگ رکھ لیا اور نیت کر لی یہ زکوٰۃ کی رقم۔ بس اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا تو کافی ہے۔ اب اگر جس وقت کوئی مستحق ملا آپ نے یوں اٹھا کے دے دی اور اس وقت آپ نے نیت نہیں بھی کی تو وہ پہلی نیت کافی۔ یا دوسری جگہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی جگہ نیت نہیں کی تھی تو جس وقت آپ دے رہے ہیں اس وقت نیت کر، بس یہ یاد رکھیے گا ان 2 جگہ میں سے کسی ایک جگہ نیت کر لے گا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں یار وہ فلاں کو میں نے قرضہ دیا تھا، اب وہ ملنے کی امید نہیں ہے، وہ قرضہ زکوٰۃ میں دے دوں؟ آپ بتائیے ادا ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہو؟ جس وقت دے رہے تھے اس وقت نیت نہیں تھی، صحیح۔ اور دوسری اور آگے کچھ اور باتیں بھی آئیں گی۔ یہ ایک اہم مسئلہ بہت پوچھتے ہیں لوگ۔ اچھا، علماء بیٹھے، میں ان سے عرض کروں کہ ایک اصول ذہن میں رکھیں، دہن کی زکوٰۃ دہن سے صحیح نہیں،
عین کی زکات عین سے صحیح ہے، اور دین کی زکات عین سے صحیح ہے، عین کی زکات دین سے صحیح ہے. آگے سمجھ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ اچھا اب سنیں، 4 شکلیں ہیں. میں نے ان کو قرضہ دیا ہوا ہے، یہ ہے دین. اب میں نے کہا یار یہ دیتا تو ہے نہیں، اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو میرے پاس، میں یوں کہتا ہوں کہ وہ مال میں معاف، تو وہ دین تھا اور وہ میں نے دین سے ہی زکات ادا کر دی، بس اس کی زکات ظاہری بات صحیح ہے، کیا مطلب اس کی کوئی زکات نہیں، معاف ہو گیا نا. وہ جب معاف کر دیا اس کی کوئی زکات نہیں. دوسری چیز ہوتی ہے عین. میرے پاس کچھ رقم رکھی ہوئی ہے اور میں اسی رکھی ہوئی رقم میں سے کچھ رقم نکالتا ہوں، تو اس میں سے اس کی زکات ادا ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں عین کی زکات. عین سے رکھی ہوئی رقم کی زکات رکھی ہوئی رقم کی طرف سے. تیسری شکل کیا ہوتی ہے؟ دین کی زکات عین سے. مجھے کچھ قرضہ وصول کرنا ہے ان سے، میں کہتا ہوں وہ تو جب ہوتا رہے گا میں اس کی زکات تو نکالوں، میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے رقم سے اس کی زکات نکال، یہ بھی ادا ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں دین کی زکات عین سے. ایک شکل ہے بس اس کو سمجھ لیں، عین کی زکات دین سے صحیح نہیں. میرے پاس جو رکھی ہوئی رقم ہے، میں کہتا ہوں وہ جو قرضہ دیا ہوا ہے نا، اس کی زکات اس میں سے ادا ہو جائے، یہ ادا. مال کی زکات یہ سمجھ میں آ گیا. مستحق، اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے مستحق کے استعمال کرنے کے بعد زکات کی نیت. بہت غور سے سن لیجئے، میں نے کیا کہا؟ زکات کی نیت کب ہو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. ایک یہ ہے جس وقت آپ مال زکات کو الگ کر رہے تھے، آپ نے اس وقت نیت کر لی، صحیح ہے نا، یہ صحیح. دوسرا یہ ہے آپ نے جس وقت دے رہے تھے اس وقت نیت کر لی، یہ بھی صحیح. تیسرا، نہ الگ کرتے وقت نیت کی نہ دیتے وقت نیت کی. جب آپ دے چکے لیکن ابھی اس کے پاس موجود ہے، اس نے استعمال خرچ نہیں کیا، آپ ایک دم نیت کر لیتے ہیں یار وہ والی جو میں نے اس کو دی ہے نا وہ زکات، اب بھی صحیح. اب آگے اور بڑھ جائیے، وہ خرچ کر چکا، اب آپ نیت کرتے ہیں، اب صحیح نہیں. یہ سمجھ میں آ گیا؟ کسی سے زبردستی وصول کرنے سے زکات ادا نہیں ہوگی. حساب سے پوری پوری دینا شرط ہے، لم سم اندازہ کر لیا ہاں اتنی بنتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. ادائیگی کا یقین ہو، کسی کو زکات کی ادائیگی میں شک ہو گیا، یا شک ہے کہ پوری ادا کی تھی یا تھوڑی، تو بھی زکات ادا نہیں ہوگی. اور مطلب یہ کہ آپ کو صحیح طریقے پہ یقین ہو، اس طریقے سے ادا کریں. زکات کی اچھا یہ جو مسئلہ لکھا ہے، کچھ لوگ غلط فہمی ہوتی ہیں، یہ چیزیں شرط نہیں ہے، کسی کی اجازت شرط نہیں. بیوی اپنے مال کی زکات نکال رہی ہے، کیا شوہر سے اجازت لینا شرط ہے؟ جب تک شوہر اجازت نہیں دے گا تو اس کی زکات نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں. خود دینا شرط نہیں، آپ کسی کو وکیل بنا دیں وہ بھی. زکات کہہ کر دینا شرط نہیں، آپ کسی کو گفٹ کہہ کے بھائی آپ کے لیے، آپ کو بس پتا ہونا چاہیے یہ مستحق ہے. اسی طریقے سے علیحدہ کی رقم سے دینا شرط نہیں. آپ نے علیحدہ کی تھی رقم، لیکن آپ سفر پہ تھے، آپ کو کوئی مستحق مل گیا، آپ نے اس رقم سے زکات دے دی، تو ٹھیک ہے اس سے بھی ادا ہو جائے گی، وہ لے کے اپنے پاس رکھ لیں. اپنے علاقے کے مستحق کو دینا شرط نہیں، اکٹھی دینا شرط نہیں، تھوڑے 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 کر کے بھی دے سکتے. تمام مصرف کو دینا شرط نہیں، مقروض کو بھی دیں، غریب کو بھی دیں، ایسا کچھ شرط نہیں. جلدی جلدی یہ جوابات دے دیں. مالدار کو زکات دی، زکات ادا ہو گئی. بہن بھائی چچا پھوپھی ماموں خالہ کو زکات دی، زکات ادا ہو گئی. ہاں. اپنے بیٹے یا پوتے کو زکات دی، زکات ادا ہو گئی. کافر یا مرتد کو زکات دی. بیوی نے شوہر کو، شوہر نے بیوی کو. مستحق سمجھ کر زکات دی، بعد میں معلوم ہوا وہ کافر ہے، نہیں یہ نہیں ہو. بعد میں غیر مستحق معلوم ہوا تو ہو جائے گی. مستحق سمجھ کر زکات دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سید ہے یا مالدار ہے، زکات ادا ہو گئی، ادا ہو گئی. زکات کی رقم سے مسجد یا مدرسے کی تعمیر کروائی، زکات ادا ہو گئی، نہیں. زکات کی رقم مستحق کو بطور قرض دے دی، زکات ادا ہو. کیا شرط پڑی تھی ہم نے؟ مالک بنا کے. زکات کی رقم سے مستحق سے کوئی چیز خریدی،
زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد سارا مال صدقہ کر دیا، یہ آخری مسئلہ ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد معاف ہو جاتی، جب مال ہی نہیں رہا تو کس چیز پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ نے سارا ہی مال صدقہ کر دیا۔ تو زکوٰۃ کی رقم علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، مستحق کو زکوٰۃ دیتے وقت نیت کر لی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، نہ علیحدہ کرتے وقت نیت کی، نہ مستحق کو زکوٰۃ دیتے وقت، بلکہ اس کے استعمال کے بعد میں آپ نے نیت کی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ کو شک رہا، پتہ نہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کن آداب کی رعایت کرنا شرط ہے؟ یہ آخری مسئلہ ہے۔ جلد سے جلد ادا کر دیں، عمدہ مال سے ادا کریں، جو افضل مستحق آپ نے پڑھ لیے کوشش کریں کہ ان کو ملے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس نہ سمجھیں، یہ قیامت کی علامت ہے، خوش دلی سے ادا کریں، اور اگر زکوٰۃ علل اعلان دینے میں فائدہ ہو تو سب کے سامنے دیں، واجبات کے اندر جو ہے علل اعلان ان کی ادائیگی اچھی ہوتی ہے تاکہ دوسرے بھی ادا کر لیں۔ زکوٰۃ میں یہ 3 باتوں سے بچنا چاہیے، بدلے کی طلب نہ ہو، احسان نہ جتنائیں، تنگ نہ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد معاف ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، فرض ہو گئی، نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا، زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ موت، کوئی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے اور اس نے نہ وصیت کی ہو اور نہ ہی ورثہ رضامند ہو، اگر تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے ترکے میں سے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ تو اس کے تو ذمے میں ایک فرض تھا، اس کو تو گناہ ہوگا، باقی ورثہ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ نکالیں، اگر وہ خوشی سے دے دے تو الگ بات ہے۔ اگر خود کوئی مال ضائع کر دے یا کسی کو ہدیہ دے دے تو بھی زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ ہاں، خود بخود مال ضائع ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، پھر کوئی ایسا اتفاق ہو گیا کہ مال ضائع ہو گیا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، لیکن اس نے جان بوجھ کے کوئی ایسی حرکت کی تو نہیں ہوگا۔ سارا مال بغیر زکوٰۃ کے اگر کسی نے صدقہ کر دیا تو بھی ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ انشاءاللہ یہ جو میں نے عرض کر دیا کہ یہ جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں، اگر آپ ذہن میں رکھیں گے اس کو، دوسروں کو بھی انشاءاللہ بتا سکیں گے اور بتایا کریں۔ تو کتنے کے اوپر مالی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ اس کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پوری امت پر جو ہے عذاب آتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ، ہمارا یہ سیکھنا سکھانا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے، یا اللہ ہر حکم کو، یا اللہ اپنے شعبے سے متعلق ہر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو سیکھنے کی، اور یا اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مالی حقوق ہمارے ذمہ عائد ہوتے ہیں، یا اللہ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسان فرما، اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا آسان فرما۔ کہ بھائی اللہ جتنے شوق سے آئے، انہوں نے اہمیت سے بیٹھے سیکھا، یا اللہ ان کو علم نافع عطا فرما، ہمیں بھی علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ علم نبوت، یا اللہ اس علم نبوت، حکمت، فہم، سمجھ، قرآن و حدیث کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔